اللہ کو راضی کرنا، اور اس کا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کو پورا کرنا، اور ان حکموں کو پورا کرنے کا طرز اور طریقہ ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سنیہ، سیرت مقدسہ، اسوہ حسنہ، اس کو اپنانا، یہ ہماری زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم مقصد زندگی رضا الہی کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کی محبت، اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جانا، اللہ تبارک و تعالی کی ولایت، اللہ کی دوستی، یہ نہیں مل سکتی کسی بھی بندے کو، چاہے وہ جتنا زور لگا لے، جو محنتیں کر لے، جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں بنے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار نہیں کرے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالی کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور غلامی کے بغیر اللہ کا پیار نہیں مل سکتا، اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب دین اسلام نے ہر اس چیز سے ہمیں روکا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، آپ کی اتباع اور پیروی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ جب انسان اللہ نہ کرے، کوئی ایسا کام کر لے جس سے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ رہے، تو پھر ظاہر ہے وہ شریعت کی اتباع کہاں کرے گا۔ ایک بندے کا دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں رہا، اس کے دماغ کی سوچ، دماغ کا معاملہ وہی خراب ہو گیا ہے، تو اب یہ بندہ شریعت کی، حلال حرام کی، جائز ناجائز کی، سنت غیر سنت کی، یہ بندہ کیا کرے گا؟ اس کو تو عقل ہی جواب دے گیا۔ اس لیے جتنی چیزیں انسانی عقل کے لیے مخل ہیں، خلل پیدا کرتی ہیں، جن میں سر فہرست شراب ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے روکا ہے۔ بسا اوقات غصے میں بندہ اتنا مغلوب ہو جاتا ہے کہ دماغ کام چھوڑتے کہ میں غصے میں تھا، تو غصے سے اللہ تعالی نے روکا ہے، غصے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو شراب کے بارے میں یہ آتا ہے کہ راس الخطیات، سارے گناہوں کی جڑ ہے، سارے گناہوں کی بنیاد ہے۔ اور شراب صرف یہ نہیں کہ پینا حرام ہے، صرف یہ نہیں کہ پلانا حرام ہے، صرف یہ نہیں کہ بنانا حرام ہے، صرف یہ نہیں کہ بیچنا حرام ہے، بلکہ شراب کے متعلق 10 بندوں پر لعنت کی گئی ہے حدیث پاک میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سچی زبان سے، کہ شراب پینے والے پر بھی لعنت، پلانے والے پر بھی لعنت، بنانے والے پر بھی لعنت، بیچنے والے پر بھی لعنت۔ جو بندہ شراب کے کام میں صرف اتنا تعاون کرے کہ گواہ بن جائے، صرف اتنا تعاون کرے کہ یہاں سے اٹھا کے وہاں اس کو دے دے، بھلے مزدوری پر کہ میں یہ چیز یہاں سے وہاں پہنچا دوں گا، اور صرف منشی گیری کرتے ہوئے لکھ پڑھ کر لے اس کام کی، اپنا وقت دے رہا ہے، لیکن فرمایا اس پر بھی لعنت ہے۔ تو شراب اتنا ناپسندیدہ، اتنا حرام لے عین ہی اتنا کیوں بنایا گیا؟ اس وجہ سے بنایا گیا کہ اس کی وجہ سے دماغی توازن خراب ہوتا ہے، اور جب دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا، بندہ اپنے دماغ کے لحاظ سے اپنے قابو، اپنے کنٹرول، اپنے بس میں نہیں رہتا، تو اب یہ بندہ شریعت کے حدود کی رعایت نہیں رکھ سکتا، احکام شریعت کی پہچان پرکھ نہیں رکھ سکتا،
اس وجہ سے اس کو روکا گیا شراب سے۔ کیوں؟ اس کا ذمہ وظیفہ یہ تھا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کر کے اپنا مقصد زندگی رضا الہی، محبت الہی، اس کو حاصل کرنا تھا۔ اب اس تک پہنچنے میں شراب رکاوٹ بن گیا۔ ایسے ہی جوئے سے روکا گیا، قمار سے روکا گیا، جوئے سے روکا گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ میسر، قمار، یہ جوا، یہ بھی انسان اتنا اس کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، اتنا اس دھن میں لگ جاتا ہے کہ اس بندے کو اپنی بھوک پیاس تک بھول جاتی ہے۔ ایک ہی دھن ہوتی ہے، میں نے جیتنا ہے، میں نے جیتنا ہے، میں نے جیتنا ہے۔ اس جیتنے میں سب کچھ ہرا بیٹھے، اس جیتنے میں سب کچھ ہرا بیٹھے، لیکن پھر بھی دھن جیتنے کی ایسی لگی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے بھوک پیاس، سردی گرمی، نیند کوئی پتہ نہیں ہوتا، بیوی بچے سب بھول بھال جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ یہ بھی حرام ہے۔ اور بت پرستی، انصاب، مختلف شکلوں میں بت پرستی ہوتی تھی۔ بتوں کو تراش کر کے، کوئی اور پتھروں کو تراش کر کے، کوئی اور چیز پتھروں کے علاوہ کسی اور چیز سے مورتیاں بنا لینا، شبیہات بنا لینا۔ وہ بناتے بھی اپنے گمان میں مقدسات کی تھے۔ یہ اسماعیل علیہ السلام کی شبیہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی مورتی ہے، جن کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے۔ جیسے آج کل ہم گھروں میں تصویریں لگا کے رکھتے ہیں، وہ جی فلاں میرا پیر ہے، پیر کا پیر ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے، فلاں بزرگ ہے۔ کوئی گھروں میں لگا کے رکھتا ہے جی برکت ہو گئی، کوئی بیٹھکوں میں، کوئی اپنے کاروباری جگہوں میں، دکانوں میں، دفتروں میں۔ حالانکہ یہ سب حرام ہے، اس سے نحوست ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اللہ کی رحمت کہاں آئے گی جب رحمت کا پیغام لے کے آنے والا فرشتہ ہی نہیں آئے گا تو رحمت کہاں آئے گی؟ لیکن یہ بیچارہ سمجھا ہوا ہے کہ رحمت آ رہی ہے، ان تصویروں کی وجہ سے میرے اوپر اللہ کا کرم ہوگا، حالانکہ وہ خود بیچارہ اللہ کی رحمت کے سامنے رکاوٹ بنا رہا ہے۔ تو انصاب، بت پرستی، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں جب حقوق الہی کی جگہ کسی اور کو کھڑا کر دیا، وہ سجدہ جو اللہ کا کرنا تھا وہ اس کا کرنے لگ گیا، وہ منت منوتی جو اللہ کی ماننی تھی وہ اس کی ماننے لگ گیا، وہ مرادیں، وہ حاجتیں جو اللہ سے پوری کرانی تھی، جن کی لو اللہ سے لگانی تھی کہ قاضی الحاجات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اب وہ اس سے مانگنے لگ گیا کہ میری حاجتیں، میری ضرورتیں، میری بیٹا، میری بیٹی، میری بیماری، میرا فلاں یہ کرے گا۔ تو اب خدا کا دروازہ چھوٹ گیا۔ تو جب اللہ کا دروازہ ہی چھوٹ گیا تو اللہ کو راضی کیسے کرے گا؟ مقصد زندگی رضا الہی، محبت الہی کیسے حاصل کرے گا؟ اسی طریقے سے نصیب کے فیصلے، قسمت کے فیصلے، مقدر کے فیصلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قسمت مقدر کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ان کی روزی، ان کا رزق، ان کا مقدر، ان کا نصیب اللہ فرماتے ہیں نحن قسمنا، ہم تقسیم کرتے ہیں، وہ فیصلے ہماری طرف سے ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بات فرمائی بھی اس تناظر میں ہے کہ بندے، تو کہتا ہے دین کا اختیار میں تجھے دے دوں، دین تیری مرضی کا بن جائے، جس کو تو حلال سمجھے حلال ہو جائے، جس کو تو حرام سمجھے حرام ہو جائے، تیرے قبضے میں تو میں نے تیری روزی ہی نہیں دی، دین کا نظام تیرے قبضے میں کیسے دے دوں؟ تو اپنی روزی کے بارے میں بھی میرا محتاج ہے، امیر بننے میں تیری اپنی مرضی نہیں چلے گی، میرا فیصلہ ہوگا، غریب ہونے میں میرا فیصلہ ہوگا، بیمار اور صحت مند ہونے میں میرا فیصلہ ہوگا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم تقسیم کرتے ہیں تمہاری معیشت کو۔ اس لیے کہتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس لوگ گئے کہ بھی یہ حالات ہو گئے، وہ حالات ہو گئے، یہ مہنگائی ہو گئی، وہ پریشانی ہو گئی، وہ ہو گئی۔ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ناراض ہو گیا تو چیزیں مہنگی ہو گئی، اللہ کو راضی کر لو، سستی ہو جائیں گی۔ تم پڑتے ہو حکومت کے پیچھے، تم پڑتے ہو وزیروں مشیروں کے پیچھے، وہ تو خود تم سے بڑے بھکاری ہیں، وہ جو تم سے بڑے محتاج ہیں۔
تمہیں 1000 کے 500 1000 سے تمہارا گزار روزانہ کا چل جائے گا، وہ تو جب تک لاکھوں نہ خرچ کرے ان بیچارے کو تو ایک دن نہیں گزرتا۔ اس لیے اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، معیشت اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ ناراض ہے تو پھر حکمران ایسے مسلط کر دیے، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ پاک نظام ہی بدل دے گا۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر شراب کو حرام قرار دیا ہے اور جوئے کو حرام قرار دیا ہے اور بت پرستی کو حرام قرار دیا ہے اور تیروں کے ذریعے سے نصیب قسمت معلوم کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ سارے رجسن پلید ہیں، رجسن نجاست ہیں، یہ غلاظت ہیں، یہ حرام ہیں، یہ من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کام ہیں، یہ مسلمان کے کام نہیں ہیں۔ لہذا تمہیں حکم ہے فاجتنبوہ، ان سے بچو، اجتناب کرو، دور رہو ان سے، ورنہ مقصد زندگی حاصل نہیں کر سکو گے، مقصد زندگی تم سے چھوٹ جائے گا۔ بچو گے ان سے تو لعلکم تفلحون، پکی بات ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ان چیزوں سے بچو گے تو پھر پکی بات ہے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ان چیزوں میں مبتلا ہو گئے، شراب میں، جوئے میں، بت پرستی میں، اور اپنا نصیب اور قسمت معلوم کرنے کے لیے اور طریقے، انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے، سفر کرنا ہے تب بھی آ کے تیر نکالنا ہے، تیروں پر پہلے سے خود ہی لکھا ہوتا تھا، کسی پر ہاں لکھا ہے، کسی پر نہ لکھا ہے، کسی پر کرو لکھا ہے، کسی پر نہ کرو لکھا ہے۔ اب وہ تیر نکال رہے ہیں، جو نکل آیا بس کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایسے ہی کرنا چاہیے، اسی کو سمجھتے ہیں۔ بتوں کے پاس رکھے ہوتے تھے، اب یہ ہمارے خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ میں یہ سفر کروں، میں یہ سفر نہ کروں، میں یہ کاروبار کروں، میں یہ کاروبار نہ کروں، میں ایسا کروں، میں ایسا نہ کروں۔ تیروں کے ذریعے سے معلوم کرتے تھے، حالانکہ یہ نظام کس کے قبضہ قدرت میں ہے؟ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو فرمایا کامیابی چاہتے ہو تو ان چیزوں سے بچو، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی کے حکم چھوٹ جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے مقصد زندگی سے انسان ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ہماری زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اور اس کا ذریعہ وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنا ہے اور اپنی مرضی پر پورا نہیں کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق پورا کرنا ہے۔ مشہور حدیث ہے، سلام کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، سلام بڑا محبوب عمل ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، افشوا السلام، حکم ہے ہمیں سلام کو پھیلاؤ، جس کو جانتے ہو جس کو نہیں جانتے ہو ہر ایک کو سلام کرو، بس اتنا ہے جس کے بارے میں پتہ ہے کہ غیر مسلم ہے اس کو سلام نہ کرو، جس کے بارے میں یقین ہے، علم ہے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ اگر مسلمان سوسائٹی ہے جیسے ہمارا ملک ہے الحمدللہ، سلام کرو جب تک کسی کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ غیر مسلم ہے۔ اگر بہر غیر مسلم ملک میں ہے جہاں سارے ہیں ہی غیر مسلم، تو وہاں صرف اسی کو سلام کرو جس کا مسلمان ہونا جانتے ہو۔ اب حکم یہ ہے، اور پھر فرمایا تم کہو السلام علیکم، 10 نیکیاں مل گئیں، اور تم کو ورحمت اللہ اور 10 نیکیاں مل گئیں، وبرکاتہ اور 10 نیکیاں مل گئیں۔ تو صرف سلام کرنے پر 30 نیکیاں، اور سلام کے جواب دینے پر بھی 30 نیکیاں۔ سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب۔ اب نیکیوں کے حرص میں ایک بندہ اس سے آگے بھی کہہ دے جملے، ومغفرتہ وفلاں وفلاں، جسے عام طور پر بندہ عربی میں بناتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے، تو اب وہ کہے کہ میری نیکیاں 30 کے بجائے 40 ہو گئیں، 50 ہو گئیں، 60 ہو گئیں، 70 ہو گئیں، نہیں ہوں گی، نہیں ہوں گی، بلکہ الٹا گناہ کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی 3 جملوں تک ثابت ہے، بس اس سے آگے ثابت نہیں ہے تو آگے دین نہیں ہوگا۔ دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بتلا دیا، سکھلا دی۔
حالانکہ جملہ تو بھی اچھا ہے کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتیاں ہوں، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، تجھ پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں. اب یہاں تک تو ثابت ہے. اب اس سے آگے کہے اللہ تعالیٰ کی تجھ پر مغفرت اور بخشش ہو. کتنا بڑا اچھا جملہ ہے. مغفرت ہو بظاہر تو اچھا جملہ ہے، لیکن چونکہ قرآن و سنت میں، حدیث و شریعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے بلکہ منع ثابت ہے. کسی نے ایسا کیا تو دوسرے صحابی نے روکا، اس بنا پر روکا کہ تو جو اگلا جملہ کہہ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور دین اسی کا نام ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے. آج جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا دن ہمارے لیے عبادت کا دن ہے، بڑا ثواب والا دن ہے، نیک اعمال والا دن ہے. تو اس دن کو ہمیں غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے بلکہ اتباع شریعت کے جذبے سے گزارنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے آداب اور طریقے کے ساتھ گزارنا چاہیے. کئی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں، یہودیوں نے اپنے عبادت والے دن کی ناقدری کی، لعنتی بنے. عیسائیوں نے اپنے عبادت والے دن کی ناقدری کی، لعنتی بنے. اور ہمارے لیے اللہ پاک نے جمعہ کے دن کو زیادہ عبادت کے لیے فرمایا ہے. سید الایام یوم الجمعہ، اور جمعہ کے نام پر مستقل سورت ہے قرآن مجید کے اندر، جبکہ کسی اور دن کے نام سے نہیں ہے. جمعہ کی اذان کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کے دن کی اذان ہو خصوصی طور پر اس کا تذکرہ ہے. تو ہمیں جمعہ کے دن کو خصوصی طور پر اس طریقے سے گزارنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا اہتمام ہو، اور عصر کے بعد کا وقت دعا میں، توجہ اللہ میں، اللہ سے مانگنے میں گزارا جائے. بے شک اپنا کام کاج کرتے دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، زبان پر ذکر اللہ رہے، اس طریقے سے گزارا جائے. اس دن صاف کپڑے پہنے جائیں، جمعہ کی نماز کی نیت سے غسل کیا جائے، جمعہ کی نماز کی نیت سے ناخن ٹھیک کیے جائیں، کاٹے جائیں، بال ٹھیک کروائے جائیں، کاٹے جائیں، اس نیت سے کہ میں جمعہ کی تیاری کر رہا ہوں. اور جمعہ کی نیت سے خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھا کرنا، یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. جمعہ کی نیت سے یہ کرنی چاہیے. اور جمعہ کی نماز کے لیے جلدی آنا، اور سورہ کہف مکمل پڑھ سکے یا پھر کم از کم اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھے تو انشاءاللہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رہے گا. جو بندہ بھی جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی زبان سے خبر دی ہے کہ وہ بندہ ہر فتنے سے بچا رہے گا، حتیٰ کہ سب سے بڑا فتنہ دجال بھی اگر اس کی زندگی میں آ گیا تو اس سے بھی بچا رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے.